الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، بصارت اللہ کی بڑی نعمت ہے. بصارت دل کی روشنی کا نام ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. زندگی کے مختلف مراحل میں آدمی اس آنکھ سے بڑا کام لیتا ہے. کہاں زمین کے پر گڑا ہے، کہاں راستہ ناہموار ہے، کہاں کانٹے ہیں، کہاں اژدہا ہے. آنکھوں کی بصارت اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ زندگی میں اس سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے. بہت ساری مفید چیزوں کو دیکھتا ہے، مضر چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے. آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن میرے عزیزوں، یہ نعمت ایسی ہے کہ یہ اللہ ظالموں کو بھی دیتا ہے، مظلوموں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ اللہ سبھی کو دے دیتا ہے. لیکن یہ نعمت ایسی ہے کہ جس سے آدمی بڑا فائدہ اٹھاتا ہے. بہت ساری زندگی کے مسائل، بہت ساری زندگی کی مشکلات، بہت سارے اپنے منافع اور مفید چیزیں ان سے دیکھ لیتا ہے، نقصانات سے بچ جاتا ہے. ایک اور نعمت ہے بصارت، جو کے علاوہ اس کا نام ہے بصیرت. اس کا نام ہے بصیرت. بصارت آنکھوں کی روشنی کا نام ہے، بصیرت دل کی روشنی کا نام ہے. بصارت آنکھوں کی روشنی کا نام ہے، بصیرت دل کی روشنی کا نام ہے. اور میرے عزیزو، یہ بصیرت بھی بڑی کام کی چیز ہے، بلکہ سچ ہے. جسے اللہ رب العزت یہ بصیرت نصیب فرما دے، وہ فتنوں کے ان اندھیروں سے گزر کر اپنی منزل پا لیا کرتا. جو اس کے ایمان کے لیے، جو اس کے دین کے لیے، جو اس کے اخلاق کے لیے، جو اس کے اسلامی اقدار کے لیے جو چیزیں مضر ہیں یا جو لوگ مضر ہیں، اللہ رب العزت اس بصیرت کی بدولت ان سے اسے آگاہ کر دیتا ہے. بصارت بھی بڑی نعمت ہے، بڑی دنیا میں کام آتی ہے. لیکن یہ بصیرت اللہ کی وہ نعمت ہے، دل کی روشنی. بصیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے. یہ فراست یہی بصیرت ہے
جو اللہ اہل ایمان کو ایمان کے روشنی کے بدولت، اہل تقوی کو تقوی کی بدولت یہ دل کی روشنی نصیب فرماتا ہے، اور اس کی بدولت وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسے سر کی آنکھوں سے آدمی اژدہا سمجھ سکتا ہے کہ یہ مجھے ڈس لے گا، آگ کا انگارہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ مجھے جلا دے گا، چور ڈاکو کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میری عزت اور میرے مال کا دشمن ہے، دل کی بصیرت سے اللہ رب العزت وہ روشنی نصیب فرما دیتے ہیں کہ ہر اس چیز سے جو اس کے دین کے لیے، اس کی ایمان کے لیے، اس کی اسلامی اقدار کے لیے جو چیزیں خطرہ بننے والی ہوتی ہیں، اللہ اسے اس کی پہچان نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی دولت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، بصارت اللہ دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن یہ بصیرت اللہ اپنے صرف دوستوں کو دیا کرتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیا کرتا، فرما برداروں کو دیا کرتا ہے، نافرمانوں کو نہیں دیا کرتا۔ یہ صرف اطاعت شعاروں کو ملتا ہے، نافرمانوں اور اللہ کے باغیوں کو یہ دولت نہیں ملتی۔ یہ بصیرت وہ دولت ہے کہ جو اللہ اپنے خاص دوستوں کو نصیب فرماتا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ قرآن مجید کا ایک نام ہے فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، اس لیے کہ قرآن کے ذریعے بھی حق اور باطل، صحیح غلط، نیک اور بد اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تمہارے دل میں وہ روشنی آ جائے گی، فرقان کی شکل میں وہ نور آ جائے گا، وہ بصیرت آ جائے گی، تمہیں بھی صحیح غلط کی پہچان ہونے لگے گی، صحیح غلط کی پہچان ہونے لگ جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ میرے عزیزو، یہ دور دجالی دور ہے، دجالی دور کہ کچھ کو کچھ دکھایا جاتا ہے، کچھ کو کچھ سنایا جاتا ہے، کچھ کو کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں اس فتنے کے دور میں اگر کوئی بچے گا تو وہی شخص بچے گا جسے اللہ تقوی کے بدولت یہ روشنی نصیب فرمائے۔ جیسے دجال آئے گا وہ مصنوعی بارش برسا دے گا، مصنوعی بارش برسا دے گا، ایک ہاتھ میں زندگی کا سامان، ایک ہاتھ میں موت کا سامان رکھے گا کہ میں رب ہوں۔ لیکن جنہیں اللہ ایمان کی روشنی، تقوی کا نور نصیب فرمائے گا، وہ اس کے سارے مکر و فریب کو دیکھ کر پہچان لیں گے یہ دجال ہے، یہ دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کافر ہوں گے، اور شام مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ فتنے ہوں گے، فتنے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا ہر آنے والا فتنہ اندھیری رات کتنا گہرا ہوتا چلا جائے گا، اندھیری رات کتنا گہرا ہوتا چلا جائے گا، جوں جوں رات بڑھتی ہے اندھیرا بڑھتا ہے۔ فرمایا ہر آنے والا فتنہ پہلے سے زیادہ تاریک ہوگا، لیکن جسے اللہ تقوی کا نور نصیب فرمائے گا وہ ان تاریک فتنوں سے باحفاظت اپنا ایمان بچا کے لے جائے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ میرے عزیزو، جتنا آج تقوی کی ضرورت ہے لیکن بدقسمتی سے آج اتنی اس دولت سے محرومی ہے۔ نمازی مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، روزے دار مل جائیں گے، صدقہ خیرات مل جائیں گے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے گناہوں سے بچنے والے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ کھلے گناہوں میں مبتلا، علل اعلان اللہ کی نافرمانیاں،
آمدنی کے لحاظ سے ہو، ان آنکھوں سے حرام دیکھنا ہو، مرد عورت کا مخلوط اجتماع ہو، آزادانہ گناہوں کی محفلیں اور مجالس ہوں، کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل امت معافن الا المجاہرین، میری امت کی سب کی معافی ہوگی لیکن یہ علی الاعلان بغاوت کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی۔ ایک ہے چھپ کے غلطی کر لینا، اس لیے کہ چھپ کے گناہ کرنے والا اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوگی، لیکن ایک علی الاعلان اللہ کی نافرمانیاں کرنا، کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں، ڈنکے کے چوٹ اللہ کی نافرمانیاں۔ حالانکہ میرے عزیزو یہ دور فتنے کا ہے، ضرورت تھی کہ یہاں تقوی کا نور اکٹھا ہوتا، یہاں نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزے دار ہیں، لیکن زندگی گناہوں میں گزر رہی، شاید ہی کسی کا دن گناہوں سے پاک ہو کے گزرے۔ زبان ہے تو وہ گندگی، آنکھیں ہیں تو وہ ناپاک، آمدنی ہے تو وہ مشکوک، محفلیں ہیں تو وہ ناپاک، زندگی گناہوں میں ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے میرے عزیزو، بصارت ہے بصیرت نہیں ہے، بصارت ہے بصیرت نہیں ہے، ایک مضمون اس کی سوچ بدل دیتا ہے، ایک فنکار اداکار اس کی سوچ بدل دیتا ہے، ایک مضمون، ایک جسے کہیں کہ ایک تبصرہ تجزیہ اس کی سوچ بدل دیتا ہے۔ اگر اللہ ایمان کا نور نصیب فرما دے، عالم اسلام کے عظیم مفکر شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے اللہ ایمان کا نور نصیب فرماتا ہے، کوئی بہروپیہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو اور پردہ پکڑ کے لپٹ لپٹ کے دعا کر رہا ہو، لیکن یہ ایمان کی روشنی سے پہچان لے گا یہ اللہ کا بندہ نہیں، یہ بہروپیہ اور بے دین سا ہو سکتا ہے، اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی روشنی، تقوی کا نور اس کی زندگی کے فیصلے اس سے صحیح کرواتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے زندگی گناہوں میں گزر رہی ہو، صبح اس کی سوچ کچھ ہوتی ہے، شام کچھ ہوتی ہے، دوپہر کچھ ہوتی ہے، رات کچھ ہوتی ہے، کبھی یہ کچھ بولتا ہے کبھی یہ کچھ بولتا ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے میرے عزیزو۔ آج مسلمان کی سوچ میں نہ صحت ہے، نہ اس کی فکر میں سلامتی ہے، نہ اس کے رہن سہن کی زندگی کے اندر اسلام کی سلامتی والی زندگی ہے۔ نتیجہ ان گناہوں کی نحوستیں ہیں جس کی نحوست سے یہ ہوا کے دوش پہ چلتا ہے، اس کی سوچ میں استقامت نہیں، فکر میں سلامتی نہیں، ہر وقت اس کی سوچ اور فکر اور اس کی زندگی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے۔ ہاں اگر تقوی ہوگا اور نیکیوں کا نور اور تقوی کا نور ہوگا، پھر اللہ انعام دے رہے، پھر اللہ انعام دے رہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی ہوگا۔ اور یہ انعام نماز پر نہیں ہے، صدقہ اور خیرات پہ نہیں ہے، یہ نفلی روزوں اور حج اور عمروں پر نہیں ہے، یہ ہسپتال مسجد اور مدرسے بنانے پر نہیں ہے، یہ جو انعام ہے یہ تقوی پر ہے، یہ تقوی پر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس شخص پر اعتماد نہیں ہے جس کی زندگی پہ نیکیاں ہیں، اعتماد اس شخص پر ہے جس کی زندگی میں تقوی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ساتھ فرمایا جو سچا ہے وہی متقی ہے اور جو متقی ہے وہی سچا ہے۔ اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون، جو متقی ہے وہی سچا ہے اور جو سچا ہے وہی تقوی والا ہے۔ اس لیے اعتماد اس شخص پر ہے کہ جس شخص کی زندگی میں کچھ عبادات ہیں، نہ جس شخص کی زندگی میں کچھ نوافل ہیں، نہ شیطان نے اتنی عبادتیں کی تھی کہ زمین کا ایک چپا، ایک بالش حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ کا نافرمان تھا،
اللہ کی اس نے نافرمانی کی مردود ہو گیا، مغضوب ہو گیا، راندہ درگاہ ہوا۔ تو میرے عزیزو، بصارت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن بصیرت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ فتنوں کے دور میں دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت اسی بصیرت سے ہو سکتی ہے، اسی بصیرت سے ہو سکتی ہے۔ اور یہ بصیرت بڑھتی ہے تقوی سے، گناہوں سے پرہیز ہو۔ کوئی بات نہیں زندگی میں نوافل نہیں، کوئی بات نہیں زندگی میں صدقہ خیرات نہیں، کوئی بات نہیں زندگی میں کوئی نفلی اعمال نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ شخص متقی ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، جن کی زندگی میں گناہوں پہ اصرار نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، کوئی اس تقوی کے بغیر بصیرت چاہے، یہ دولت نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اگر تم نے کسی کی دنیا میں کسی سے رہنمائی لینی ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے، کسی کو اپنا مقتدا بنانا ہے، کسی کو اپنا رہبر بنانا ہے، کسی کی تم نے قیادت میں چلنا ہے، تو فرمایا اس کا معیار بھی یہی ہے، اس کی زندگی میں تقوی موجود ہو، اس کی زندگی میں تقوی موجود ہو، وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہو۔ اتقوا فراست المومن، اگر تم نے مشورہ لینا ہے اپنی نجی زندگی میں، اپنے معاملات کے سلسلے میں، اپنی معاشرتی زندگی میں کسی سے مشورہ لینا ہے، تو حکم یہ ہے اہل تقوی سے مشورہ لینا، اس لیے کہ اس کے مشورے کے اندر بھی نور ہوگا، اس کی رہنمائی کے اندر بھی نور ہوگا۔ تقوی والوں سے رہنمائی، تقوی والوں کی پیروی کرنا، اس سے تیری نجات ہے۔ تو میرے عزیزو، بصیرت یہ دل کی روشنی کا نام ہے، اور یہ ان خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی زندگیاں گناہوں سے پرہیز کر کے گزارتے ہیں، اپنی زندگیاں گناہوں سے پرہیز کر کے گزارتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ دور فتنے کا ہے، اپنے بچوں کا، اپنے گھرانوں کا اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے ان کی زندگیوں کو گناہوں سے دور رکھو، ورنہ بڑا فتنے کا دور ہے، بڑا فتنے کا دور ہے۔ ان کی سوچ اور فکر میں ایسا بگاڑ آئے گا جس سے وہ ایمان سے محروم ہو جائیں۔ اگر ان کے پاس ایمان تقوی نہ ہوا تو ان کی سوچ اور فکر پر ایسے حملے ہیں، تعلیم کے نام پر، ذرائع ابلاغ کے نام پر، لٹریچر کے نام پر ان کے ایمانوں پر ایسے حملے ہیں کہ وہ اسے میٹھا سمجھ کر اس زہر کو اپنے اندر نگل لیں گے، اسے میٹھا سمجھ کر اس زہر کو اپنے اندر نگل لیں گے۔ ہاں، بچانے کی صورت یہ ہے، اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں ان کی زندگی تقوی پہ لے کے آؤ، وہ فتنوں سے آگاہ ہو جائیں گے، وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں گے۔ یہ تقوی کی روشنی ان کے اندر فیصل بن کے بولے گا، حکم بن کے بولے گا، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ بہروپیہ ہے، یہ اہل حق ہے، یہ دیندار ہے، یہ بے دین ہے۔ یہ رہنمائی تقوی کی روشنی سے آئے گی۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جن کی زندگیوں میں گناہ ہیں، جن کی زندگیوں میں گناہ ہیں، وہ ہر بے دین کے لٹریچر سے اور ہر بے دین کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں بے دینی ہے، جن کے دلوں میں گناہوں کی ظلمت ہے، وہ پھر بے دین اور ظلمت والوں کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ پھر بے دین اور ظلمت والوں کے باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بے حیا اور بدکار لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ بے دینوں کے باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور جنہیں اللہ تقوی کا نور نصیب فرما دے
ان کی صحت اور فکر میں سلامتی ہوتی ہے اور ان کی زندگیوں میں مستقل مزاجی ہوتی ہے، وہ حق پہ ڈٹے رہتے ہیں، حق پہ جمے رہتے ہیں، چاہے کتنے پر اندھیرے فتنے ان کے راستے میں آئیں، لیکن یہ تقوی کا نور ان فتنوں سے اسے محفوظ رکھتا۔ تو میرے عزیزو، صبح ہو یا شام، رات ہو دن ہو، گلی ہو یا بازار، تعلیمی ادارے ہوں یا فضا ہوا، ہر طرف فتنوں کا ایک طوفان ہے، فتنوں کا ایک طوفان ہے۔ بے دین تبصرے، بے دین تجزیے، بے دین گفتگو کسی محفل میں کہیں چلے جائیں، نہیں اس بیچارے کو پتا صحیح کیا غلط کیا، یہ اپنے انداز میں مفکر بھی ہے اور خود ہی اپنے انداز سے تبصرے کرنے والا بھی ہے، صحیح غلط کی تمیز کوئی نہیں، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کسی ظالم کی حمایت میں تو میں نہیں کہہ رہا، حالانکہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو اللہ کے حق میں نا انصافی کرتا ہے، مخلوق کے حق میں نا انصافی کرتا ہے، اگر تم اس کی حمایت میں کھڑے ہوگے تو ظالم کے ساتھ اللہ کی آنے والی آگ تمہیں بھی جلا ڈالے گی۔ لیکن تب سے لیکن یہ تقوی، یہ تقوی کا نور الحمدللہ اسے فتنوں سے آگاہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگیوں کو تقوی پہ لے کے آؤ، گناہوں سے پرہیز کرو اللہ کے لیے، گناہوں سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے تو اللہ کے لیے رات سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو۔ یہ جو ہمارے گھروں میں گناہوں کا وبال ہے، یہ آنکھیں صبح شام حرام دیکھتی ہیں، یہ آنکھیں صبح شام حرام دیکھتی ہیں، یہ زبانیں صبح شام غیبت اور بدگوئی کرتی رہتی، یہ ظلمت گناہ دل کو سیاہ کر دیتی ہے، پھر اچھے اور برے کی تمیز، صحیح غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تو تقوی کا اہتمام ہو، اس پر اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ جہاں اللہ نے آنکھوں کی روشنی دی ہے، اس تقوی کے بدولت اللہ بصیرت کی روشنی بھی نصیب فرمائے گا، بصیرت کا انعام بھی ملے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔